السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے موقع پہ پوری دنیا میں کچھ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دنیا میں امتحان بھی رکھا، اور انہی 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک نبی جن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ قربانی کا سلسلہ انہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا میری دی ہوئی نعمت سے۔ دوستو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور جو سب سے محبوب چیز ہے اسے آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ دوستو، ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جو نبی اور پیغمبر کے خواب ہوتے تھے سچے ہوتے تھے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹوں کے جدھے میں سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم مجھے کیا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا۔ لیکن جب رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو ان کے خواب میں اللہ کا پھر وہی حکم ہوا جو پہلے دن ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوسرے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر اگلی رات ان کو وہی خواب آیا کہ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ پاک ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرے لیے میری سب سے پیاری اور سب سے پسندیدہ چیز میری اولاد اسماعیل ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر تیار کرو، میں اسماعیل کو دعوت پہ لے کے جانے والا ہوں۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے تو آپ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ یہ سب دیکھ کر شیطان بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ ابراہیم کو اللہ کی اطاعت سے کیسے روکا جائے۔ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس انسانی شکل میں پہنچا اور کہنے لگا، اے حاجرہ، ابراہیم تمہارے بیٹے کو دعوت پہ نہیں بلکہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ گھبرا گئی اور سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل تو گیا، اگر اسماعیل کی طرح میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ پیارے دوستو، ایک ماں کی زبان سے اس طرح کی بات نکلنا کتنی بڑی بات ہے۔ ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد جیسی نایاب تحفہ دیا تھا۔ تو جب شیطان حضرت حاجرہ کی بات کو سنا تو وہاں سے بھاگ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اے اسماعیل، کیا تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں جان سے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میرے لیے اس سے خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب یہاں بھی شیطان کے ہاتھ ناکامیابی لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شیطان کہنے لگا، اے ابراہیم، تمہیں اتنی منتوں اور مدتوں کے بعد تمہیں یہ بیٹا ملا ہے، اگر تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے تو تمہارے بڑھاپے کا کیا ہوگا؟ اور اگر اللہ نے تمہاری اس قربانی کو بھی قبول نہیں کیا تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے شیطان کو پتھر مار دیا۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر شیطان وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ساری باتیں بتائی
تو اسماعیل علیہ السلام ساری باتیں سن کر اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابو آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری کو میرے اوپر چلائیں اور میری تڑپ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا اور اسماعیل کو لٹا دیا۔ پھر آپ نے جب چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سنائی دی، تو جب آپ نے اپنے آنکھوں کی پٹی کو ہٹایا تو اسماعیل علیہ السلام آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے اور اسماعیل کی جگہ ایک جانور حلال ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم آپ کی اس امتحان کو دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ تو یہی تھی قربانی کی حقیقت۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔